Okay, so we were talking about the gathering, the jama amala wa adada, that when you collect the wealth and then you pile it up and you start counting it. So from one of the narrations of Ali ibn Musa ar-Radi ar-Rida, he says, wealth is not piled up but with the five qualities. With five qualities, if the wealth is piled up with five qualities, this wealth is going to be a source of destruction for you with intense stinginess and endless hope. Like you keep that very wealth along with you, and you do not even use it to satisfy your own necessities. Like you do need your mal, like you do need money to buy something that is very much necessary for you for your survival, and you still don't use it, right? So that just because if you're going to use it, it's going to be the figure that you have maintained is going to be loosed, right? You that just because of that you don't use it, or you just start hoarding it with endless hope. Like you start hoarding it to become a millionaire and a billionaire and a trillionaire. You don't have only one goal set, but you just want to keep it so that you become one of the biggest hoarders. Okay. And then something that is with the with greediness, like you want to just keep it with you, and there is something the endless hope that you just want to keep the thing with you just because you just love it and you don't want to share it with any other one, or the mal that is being kept with you, and like you are not sharing it with any other, that anyone, like the your wealth that can solve the problems of your friends or family, but you just keep it and you don't share it. And when you don't share it, people, yeah, people start moving away from you and they lose the connection with you. They don't want to be friends with you just because y- you could have solved their situation, but you don't want to, and you are so much greedy and selfish that you just want to keep that very thing with you. This is a behavior that that makes that breaks your connections with the people, right? Or like you want to you are keeping the wealth with you because you consider it as a solution to every problem, and you think that this wealth is going to make you live for years, because if you're going to get ill, you will use this very wealth to get recovery, or you will you like with this with this money you will seek the what do we say, the treatment from very higher hospitals, and you will get the higher treatment, and because of this money you will find recovery. So if you have so those intentions while hoarding the money, while hoarding the mal, the wealth, then that wealth, that counting and that gathering of the mal, the wealth, is going to be source of destruction for you. Now let's talk about what are the punishments that we are going to get. Allah subhanahu wa ta'ala says, one minute, ये जो अभी मैं आपको बताई थी रवायत के बारे में कि अली इब्ने मूसा अर्रिदा, इनसे रवायत है कि उन्होंने कहा कि कौन सा माल है जो कि आपके लिए तबाही और बर्बादी का बायस बन सकता है। ऐसा माल जो कि आप उसको अपने अपने गले के साथ इतना बांध के रखें कि आप अपनी अपनी जरूरियात भी उससे पूरी ना करें, या फिर आप उसको आपको सिर्फ ये हो कि मेरे पास बस माल ही माल होना चाहिए, और आपको ये ना हो कि हाँ ठीक है, इतना माल मेरे पास मेंटेन रहना चाहिए। आपकी ये सोच ना हो, आपकी ये सोचो कि बस जितना भी माल है मैं किसी तरीके से इसको जमा करके रखता जाऊं और दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बन जाऊं। अब ऐसी इस इंटेंशन के साथ जो माल जमा किया गया है वो भी एक ऐसा माल है कि जिसकी वजह से आपको अजाब हो सकता है। या फिर आप चाहते हैं कि वो माल सिर्फ और सिर्फ आप तक रहे, उससे किसी और को फायदा ना पहुंचे। वो माल इस्तेमाल करके किसी और की जरूरियात पूरी हो सकती थी, लेकिन आप चाहते थे कि आपने जो जमा करके रखा है, ये जो फिगर आपने मेंटेन करके रखा है कि आप 1 करोड़ के मालिक रहें या आप 10 करोड़ के मालिक रहें, अब आप इसमें से थोड़ा सा अगर किसी के साथ शेयर कर देंगे तो वो 10 करोड़ नहीं रहेंगे, वो कम हो जाएंगे। अब ये जो इंटेंशन है, ये जो सोच है, इस सोच की वजह से जो
आपने जमा किया हुआ था माल, वो माल भी आपके लिए अजाब का बायस हो सकता है। या फिर आप ये समझते हैं कि ये माल आपको दुनिया में हमेशा के लिए जिंदा रखेगा, आपको हमेशा के लिए सुकून का बायस होगा आपके। यानी कि आप सोचते हैं कि इस माल को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जिंदगी की हर जो है, हर चीज़ है, हर ख्वाहिश जो है वो हासिल कर सकेंगे, अपनी हर मुराद पूरी कर सकेंगे। या आप कभी बीमार हो गए तो आपका यही माल जो है आपको, आप इस्तेमाल करते हुए आप दोबारा शिफायाब हो जाएंगे। सो ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी इंटेंशंस, ऐसी नीयतों के साथ माल को जमा करना, वो माल जो है आपके लिए अजाब का बायस बनता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आयत की तरफ चलते हैं। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, and he thinks that his wealth will make him last forever. Like, you are collecting it just because you think that this is going to be with you forever, and you're going to live in this dunya forever. You don't have you don't have the intention that you are going to leave this world one day, and all the things that you have with your own self are going to be left behind. Or you do think that this very wealth can be a source of can solve all the problems that you are going to face in your daily life, right? So that the way that, like, this way, or this intention, or this sort of thinking is also considered as wrong thinking. So this is the one, like, this behavior is not acceptable. This behavior is a source of punishment for you, because if you're going to think that the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala have given you are are the source of solving the problems, then it is a bad intention. In the mal that is being collected, hoarded with this intention, is again a mal that is a source of destruction for. Okay. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, okay, now there from some narrations, and if we talk about this concept is, being practiced from a very long time. If we talk about the Qarun and the Fir'aun, and the people who have been mentioned in the Quran, in the like stories, in the prophet stories, there's a mention of the of and then, like, of people who had wealth at that time, right? And what happened with them? They kept their wealth with them. But what happened when it was their death time, it was their time to return to their God? What happened with them? Allah subhanahu wa ta'ala clearly explained in the Quran that how were the gardens and the springs, how many were the gardens and springs they left behind, in cornfields and noble buildings, in wealth wherein they had taken such delight. So Allah subhanahu wa ta'ala clearly explained what happened with the Fir'aun and one more, Karun. Yeah. So these were the people who gathered wealth in their life. And what happened? They left this world, right? They died, and they left behind all these things that they kept on, that they keep on hoarding with them. And now these things were left for the people that are, like, for their relatives, with whom they don't even think of sharing these things, right? So this is something that is going to happen with all of us, right? If we don't share our property, our wealth, our mal with the people that are around us, one day we are going to leave this dunya, and that thing is going to be belonging to all those people who are our relatives, and we never thought of sharing this mal with them, right? So this is something that is going to happen with all of us. So we should refrain ourselves from doing these things. Okay. Now then Allah subhanahu wa ta'ala says, كَلَّا لَيُنْبَذُنَّ فِي الْخُتَمَةِ. Kalla, but no, but the way that you're thinking, it's not going to happen like that. Kalla, but no, لَيُنْبَذَنَّ فِي الْخُتَمَةِ. Verily, he will be thrown into the khutama. Khutama is basically the hellfire. Okay, so if you do think that you will keep this wealth along with you, and it will be a source of solving all the problems for you, then this is not what is going to happen. You will be thrown into the hutama. And from the narrations, we came to know that hutama is basically the hellfire, one of the valley of the hellfire. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. And what will make you know what hutama is? How are you going to know that what is hutama? Hutama is نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. It is the fire of Allah subhanahu wa ta'ala.
the hellfire, the hellfire that has been created by Allah subhanahu wa ta'ala. Which hellfire? التي تطلع على الأفئدة. And muaqada basically means the fire that is going to reach their heart level. Okay, it's going to be like burning them, not only from outside but inside. It will burn them completely, and they are going to stay in that way hellfire forever. Like the way they used to think that this man is going to be um a source of happiness for them. Just give me a moment. My laptop is about to die. Sorry. Okay. So the way, just like the way they used to think that the mal that they have is going to stay with them forever, that way this mal is going to lead them to the hutama. The hutama is basically the fire of Allah subhanahu wa ta'ala, and it would be a source of blazing fire for them, source of punishment for them, and that fire is not going to burn them from outside but inside. In that fire, they are going to live in that fire, in that hellfire forever. Okay, so from one of the narrations, we came to know it will burn them all the way to their hearts while they are still alive. Like you're not, we are not going to get death once we are going to be raised again at the day of judgment, right? So if we are in the Jannah paradise or in the hellfire, we are not going to get the death. We will be alive. So they will be getting the punishment. They will be burnt again and again, and they will be alive, and they will feel that very pain again and again. Then he said, indeed, the torment will reach them. They will get the punishment. And then he cried, Muhammad, when Ka'b said, it will devour every part of his body until it reaches his heart and comes to the level of his throat, and then it will return to his body. So how are they going to get the azab, the punishment? Like the fire will start burning their body from the feet, and it will reach their heart level, and then it will reach their throat level, and then it will start burning them again from up and down, from up and down. They will feel that very pain again and again moving in their body. Okay, so this is the punishment that Allah subhanahu wa ta'ala has clearly explained for the backbiter, for the mocker, and for the one who hoards his mal, his wealth with him and never shares it with anyone else. And he uses that mal as a source of proud for himself, right? So he will get that very punishment, punishment of hutama. Hutama, basically the fire of Allah subhanahu wa ta'ala, that is going to burn his body from his toes till his head, and then again that fire is going to move from upper to lower and lower to upper part of his body, and it will burn him. And then in the next ayah says, Allah subhanahu wa ta'ala says, Innaha alayhim mu'sada, verily it shall mu'sada upon them, that they will be covered in that way hellfire. The doors of the hellfire are going to be closed, and it will be fire in that very whole place. There won't be any door that they can use to get rid of. They won't be able to get out of that. Consider there's a round ball. There's a round ball, and you put something in that very ball, like a bead, right? Let's say there's a balloon, and you put that bead in the balloon, and then you tie it, and then there is humidity in that very balloon, right? And if you round it, or if you move that very balloon, it's the bead is not going to fall out, right? It will stay in it until and unless you open that, right? Same is going to happen with the people in the hellfire. They will be in a place where there's no way to come out of that. It would be all closed and covered for them. They would be covered in the hellfire from all around. It's not going to be like they're going to burn from one side, or like there's only fire like at the bottom of that place. No, it's going to be fire in the whole place, and there won't be any way to come out of that fire. Okay, so في عمد ممددة, and that it
Innaha alayhi mu'asada. Mu'asada is basically covered. They would be covered in it. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, fi amadin mumaddada. And what will happen? Like, how are they going to be covered in that very hellfire? They are going to be stretched out on the pillars. So from a few narrations, we came to know that Allah subhanahu wa ta'ala have prepared the hellfire in a way that there are going to be standing pillars. And with those standing pillars, their hands, their feet, and their necks are going to be tied. They won't be able to move their feet, their neck, their feet. And then they are going to be getting the fire that is going to burn all of their body. So consider yourself tied from all of your body parts, even from your head, your neck, and there is a hellfire that is burning you again and again, and the fire that is highest in its blame, that is causing the worst pain, the worst burning sensation on your body, and the sensation that is never ever going to end. Right? So this is the punishment for the one who do backbiting, the one who mocks, the one who never cares about the respect of any of the Muslim human being, and then the one who keeps the mal that he has along with him and never ever shares it with any other one. Right? So these are the punishments that we came to know from this ayah, from this surah. This surah is again a very eye-opening surah for us. We came to know how severe the punishments of Allah subhanahu wa ta'ala are for only the three things that he mentioned. All the three things that are related to the honor, the dignity, the respect of a Muslim human being, right? If you are not sharing something with him, you are not considering him respectful, or you are causing him some pain, any sort of pain, by your words, by your hands, by your eyes, you're going to get the punishment of hotama, and in the hotama you are going to be mu'sada, all covered, and then you will be covered in the form of mumaddada, like tied. All the body parts are going to be tied to the pillars. You won't be able to move, and then the fire is going to cover all of your body parts, and there won't be any way to come out of that, and that life is never ending life. Right? So this is how much we have to be careful with the people around us. Okay, so the message that we get from this surah, the key points that we get from this surah is we have to be careful with our tongue, we have to be careful with our body parts. Even a single part, if you just stare at someone, this is the same punishment that we are going to get. Right? So we have to be very careful with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, if we are like showcasing those blessings in front of the people, so that they can get jealous, or they like, so that they can feel bad about themselves if they are not having those blessings. So we have to be careful for our body parts, for our words that we use, for the blessings that we have, each and everything, and we have to take each and every step very carefully, with the intention that if whether this act is going to harm someone physically, intentionally, morally or not. ओके, सो इस सूरत से हमने क्या चीज़ें सीखी कि हमने किन चीज़ों से बच के रहना है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके जो अजाब एक्सप्लेन किया है, वो यहाँ से एक्सप्लेन किया है, अल्लज़ी जमा मालहू अद्ददा, कि जो अपने माल को जो है वो जमा कर करके रखता है और उसको फिर गिनता रहता है। यहसबु अन्ना मालहू अखलदा, और उसको ये सोच आती है, वही सोचता है कि इसका ये जो माल है ये उसको उसके साथ हमेशा के लिए रहेगा। अखलदा मीन्स खलदा से निकला है कि ये हमें उसके साथ हमेशा की ज़िंदगी के लिए उसके साथ हमेशा रहेगा। यानी कि ऐसा माल जो कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी मसला आता है तो उसके मसले को हल कर सकता है। अगर आपके पास दुनिया में माल है, कोई भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, नेमत है, तो और आपको लगता है कि उस नेमत की वजह से आप दुनिया में किसी भी चीज़ से जो है महफूज रहेंगे, किसी भी कोई भी परेशानी आपका मुकद्दर नहीं बनेगी, तो ये एक गलत इंटेंशन है। क्योंकि आपको जिसने ब्लेसिंग दी है वही आपसे ये ब्लेसिंग्स नेमतें ले सकता है। जिसने आपको ये माल दिया है वो माल आपसे वापस ले सकता है। राइट? और ये माल नहीं आपको जाके बचाने वाला उस किसी परेशानी से, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोगों को औलाद दी होती है। राइट? और फिर वही औलाद जो है उसी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको टेस्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर कहीं हमारे पास बुरा वक्त आएगा तो हमारी औलाद जो है वो हमारी हेल्प कर देगी, क्योंकि हमने उन्हें अच्छे तरीके से जो है वो पाला है, उनकी परवरिश हमने अच्छे तरीके से की। लेकिन क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी उसी औलाद से तंग आ जाते हैं। वही औलाद उनके लिए आजमाइश
بن جاتی ہے، رائٹ؟ یا وہی مال جو انہوں نے کمایا ہوتا ہے وہی ایسے ڈوب جاتا ہے کہ یا تو وہ چوری ہو جاتا ہے یا وہ کسی ایسے ایکٹ میں انوالو ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رائٹ؟ سو آپ کو کبھی بھی یہ سوچ نہیں آنی چاہیے کہ یہ جو مال آپ نے جمع کر کے رکھا ہے یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، یا یہ آپ اس سے جو ہے آپ کے زندگی کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شخص یا سبو جو کہ یہ سوچتا ہے، جس کا یہ گمان ہے، ان مالہ اخلتا، کہ یہ جو اس کا مال ہے یہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اس کی ہر پریشانی اور ہر دکھ میں اور اس کی ہر خوشی اور غمی میں اس کے لیے سورس آف ایز ہوگا، اس کو اس کے لیے خوشی کا باعث ہوگا یا اس کے لیے بچنے کا باعث ہوگا. سو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو شخص ایسا سوچتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ یہاں پہ اس کی تفسیر میں ہمارے پاس کچھ اور ایگزامپلس ہیں کہ کن لوگوں نے اس طریقے کا گمان رکھا. جیسے قارون تھا، فرعون تھا، اس نے اپنے مال کو جو ہے وہ اپنے مال کی وجہ سے جو ہے وہ بہت فخر میں اور غرور میں تھے. اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو وہ ان کا جو سارا مال جو انہوں نے اپنے پاس جو ہے بچا بچا کر رکھا ہوا تھا وہ انہی لوگوں کے پاس پیچھے رہ گیا جو اس کے ساتھ تھے، جن کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرتا تھا، رائٹ؟ سو اگر آپ اپنے پاس اپنے مال کو اسی طرح لوگوں سے بچا کے رکھتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ مال آپ کے ساتھ نہیں جانے والا، یہ اسی دنیا میں لے جائے گا. اور جن لوگوں کو ابھی ضرورت ہے اگر آپ ان کے ساتھ شیئر نہیں کریں تو بعد میں یہ انہیں کے حصے میں آنا ہے، وراثت میں انہیں کے پاس آنا ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مال آپ کے لیے جو ہے دنیا میں بھی آپ کا ہر پرابلم سالو کر لے گا تو سن لیں، کلا لینبذن فی الحطمہ، کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. یقیناً تمہیں جو ہے وہ تمہیں حطمہ میں جو ہے پھینکا جائے گا. لینبذن فی الحطمہ، کہ تمہیں پھینک دیا جائے گا حطمہ میں. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حطمہ کیا ہے؟ ہرگز نہیں، البتہ ضرور پھینکا جائے گا انہیں حطمہ میں. وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا انہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ تو جان لو حطمہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. وہ جہنم کی ایسی وادی ہے جس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اور وہ آگ کس نے تیار کر رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ ہے جس میں تمہیں پھینکا جائے گا. وہ ایسی آگ ہے جو تمہارے دلوں تک پہنچے گی. وہ تمہیں پاؤں سے جلانا شروع کرے گی اور تمہارے دلوں تک پہنچے گی، اور تمہارے دلوں سے لے کر پھر تمہارے گلے تک پہنچے گی، اور پھر وہ تمہارے پورے جسم کو جو ہے وہ بار بار جلاتی جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ، بے شک ان پر وہ بند کر دی جائے گی. یعنی کہ ان کو جب حطمہ میں پھینک دیا جائے گا تو وہ ایسی جگہ ہوگی کہ جس میں تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے، وہاں سے باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. ایسی جگہ کنسیڈر کریں جیسے کہ ایک غبارہ، اور غبارے کے اندر آپ ایک موتی ڈال دیں اور اس غبارے کو بند کر دیں. اب اس غبارے کو آپ نے بند کر دیا، جب تک کہ وہ پھٹ نہ جائے اس کے اندر سے وہ بھیڑ باہر نہیں آ سکتا، رائٹ؟ سو جہنم اسی طریقے سے ہے. اور کہ اس میں جب اس کو پھینک دیا جائے گا اس شخص کو، تو وہ اس سے باہر نہیں آ سکے گا. اور وہ پوری ایسے گول راؤنڈ ہے کہ اس کے اندر اس کو ہر طرف سے عذاب ہو رہا ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ کسی ایک طرف سے اس کی طرف آگ جو ہے وہ بھڑکائی جائے گی، بلکہ وہ پوری ہی پوری آگ کی جگہ ہے کہ جس میں سے اس کو ہر طرف سے عذاب ہی عذاب ملے گا، ہر طرف سے ہی اس کی جسم کو وہ جلائے گی. فی عمد ممددہ، اور اس میں اس کو کس طریقے سے عذاب دیا جائے گا، کیسے بند کر دیا جائے گا؟ لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ. کنسیڈر کریں کہ دو پلرس ہیں اور پلرس کے ساتھ آپ کو ایسے باندھ دیا گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ بھی اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں بھی اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ کا سر بھی اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اب وہاں پر آپ بالکل بھی موو نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو حطمہ میں بند کر دیں گے. وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اور وہ آگ اس کے دلوں تک پہنچے گی اور اس کے گلے تک پہنچے گی. اور پھر وہ اس کے اندر بند کر دیا جائے گا، اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس طریقے سے اس کو بند کر دیا جائے گا اس میں کہ وہ جو ہے وہ لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ اس کو باندھا ہوگا. سو یہ عذاب کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ لوگ جو کہ اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور پھر اس کو گن گن کر رکھتے ہیں، بالکل بھی شیئر نہیں کرتے. اور وہ لوگ جو کہ ایک مسلمان کی عزت کی، ایک ہیومن بینگ، ایک اشرف المخلوقات کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو تانے دیتے ہیں، اس میں عیب نکالتے ہیں لوگوں کے سامنے، لوگوں کے اس بندے کی پیٹھ پیچھے ایسے کام کرتے ہیں. سو اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ان تین چیزوں کا اتنا سخت عذاب بیان کر دیا. تو اور یہ تینوں چیزیں کس سے ریلیٹڈ ہیں؟ ایک مسلمان بندے کی عزت سے، رائٹ؟ ایک مسلمان کے لیے اس کی عزت یہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں کسی کے سامنے بری بات نہ کریں، یا اس کی اوپر الزام تراشی نہ کریں، یا اگر وہ کسی بھی مشکل سچویشن میں سے گزر رہا ہے تو اس کی مدد کر دیں، رائٹ؟ ایسے ہی ہے نا کہ آپ اس کی مدد کر دیں کہ وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو.
رائٹ. تو اپنے مال سے آپ مدد کر سکتے ہیں، آپ اس کو اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں پیش آئیں گے، آپ اس کی چغلی لگائیں گے، آپ اس کی غیبت کریں گے، اور آپ اس کو برا بلا کہیں گے، اور اس کو جہاں سے گزرے گا تانے دیں گے، اس کے اندر عیب نکالیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، اور پھر جب اس کو مال کی ضرورت ہوگی، جب وہ مشکل وقت میں ہوگا اور اس کی مدد نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم میرے بندے کے ساتھ ایسے کرو گے تو جان لو کہ تمہارے ساتھ یہی کام کیا جائے گا، تمہیں ہمیشہ کے لیے عذاب دیا جائے گا. ایسا عذاب ہوگا کہ جس سے تم باہر نہیں آ سکو گے. ایسا عذاب ہوگا جس میں تم جکڑے ہوئے ہوگے اور ہر طرف سے آگ تمہارا محاصرہ کیا ہوگا. سو اس صورت کی 9 آیات میں ہمیں 3 چیزوں سے منع کیا، اور ان 3 چیزوں سے ڈرانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں اور آٹھویں اور 9ویں آیت میں ہمیں عذاب بتا دیا کہ کیا عذاب ہے. سو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان 3 چیزوں سے بچ کے رہنا ہے، اور نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم کوئی کام کریں، جب بھی کوئی قدم اٹھائیں، کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی سوچ ہمارے دماغ میں آئے، زبان سے کوئی بھی چیز ادا کریں، کوئی بھی لفظ ادا کریں، کوئی کلمہ ادا کریں، مال کو کسی بھی جگہ استعمال کریں، تو ہم نے ایک دفعہ سوچ لینا ہے کہ کیا یہ میرا مال اس طریقے سے تو استعمال نہیں ہو رہا، اس طریقے سے تو رکھا نہیں جا رہا، اس جگہ پر تو نہیں جا رہا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ لوگ اپنے مال کو جو جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں اور اس کو جو ہے گن گن کر رکھتے رہتے ہیں. رائٹ. اور کہیں ہماری زبان اس جگہ تو نہیں استعمال ہو رہی کہ جو کسی ایک شخص کی عزت کے اوپر جو ہے وہ چھریاں چلا رہی. Right? So we have to be very careful with our tongue, with our mouth, with all the acts that we do. This was a beautiful surah and a very alarming surah to wake us up from all the bad deeds that we have been practicing. May Allah make us easy for us to 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 work on or to start moving on the right path, and may Allah save us from all the torments of azab or of the hellfire, and may Allah make us from the salihin and from the muqarrabin, those who are close to Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ameen. We are done with the lesson over here. If you guys have any question, we can take that. Other than that, we are good with the lesson and we can end the session. We will have only 2 more sessions, inshallah. And after that, we will be done with our tafsir course for this Ramadan. We made it the intention to do the 20 surahs, but unfortunately, we can't do it. So we will try to continue it after Ramadan, inshallah. But if it happens, you will be getting the notification in the community. I can see that there is no questions. وإياكم بالخير. Let's end the session with a dua. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do remember me and my family in your prayers. جزاك الله خير.